لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا
كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور جب کافر لوگ آپ کی زبان مبارک سے اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت کو سنتے ہیں تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیں، ڈگمگا دیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور اس کے لیے وہ اپنی زبانوں کا بھی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو مجنون ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، جبکہ یہ تو سراسر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر خیر اور شر دونوں قسم کے پہلو رکھے ہیں۔ خیر والا پہلو بھی ہے اور شر والا پہلو بھی ہے۔ اچھائی بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور برائی بھی۔ اچھائی سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور برائی سے بھی۔ خیر والوں کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت حوصلہ افزائی کی ہے اور اسی کی طرف رغبت دلائی، خیر ہی کرو، خیر ہی کے متلاشی بنو، خیر ہی پہنچاؤ۔ شر والوں کی اللہ نے بڑی حوصلہ شکنی کی ہے، شر نہ کرو، شر نہ پھیلاؤ، شر کا نہ سوچو، شر کے متلاشی نہ بنو، کیونکہ خیر اللہ ذوالجلال والاکرام کو پسند ہے اور شر اللہ کو پسند نہیں۔ خیر مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے، شر مخلوق کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا جہاں شر سے منع کیا گیا، روکا گیا، وہیں پر اگر کبھی زندگی میں شر پہنچ جائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے ازالہ کرنے کے راستے بھی عطا کیے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اپنی مخلوق پر، خاص طور پر انسانوں پر، اور ان میں سے بھی خاص طور پر مسلمانوں پر۔ لیکن المیہ ہے آج ہمارے معاشرے کا، خیر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی اور شر ہر طرف ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، ہم میں سے اگر کوئی شر کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے مالک نے، میرے اللہ نے
میرے نبی نے جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے مجھے اس شر سے نکلنے کے لیے کیا گائیڈ لائن دی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں، یا تو شر کے اندر زندگی بسر ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ بندہ اس شر کے علاج کے لیے خیر والوں کو چھوڑ کر شر والوں کے پاس جا پہنچتا ہے، پھر وہ اس سے بھی بڑا نقصان۔ بعض اوقات ایمان کا سودا ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جو ایسے کسی شخص کے پاس گیا، من اتا عرافا او کاہنا، کسی آپ عراف کے پاس چلے جائیں، ہاتھ دیکھ کر آپ کی قسمت کا حال بتانے والا، اسی طرح آپ کسی کاہن نجومی کے پاس چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس صرف چلے جانا یہی بندے کے بے ایمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہاتھ دکھا دیا تو آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے سارے دین کے ساتھ ہی کفر کر دیا۔ کتنا حساس معاملہ ہے، لیکن دیکھیں ہم کہتے ہیں جی جان بچنی چاہیے۔ آج ہمارا مائنڈ کیا ہے، سوچ کیا، جان بچے، بس جان بچانے کے لیے ایمان داؤ پہ لگتا ہے تو لگ جائے، نہیں، آئیے ایمان کی بہار میں آئیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں آئیے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان، توکل، یقین جس قدر اس خالق و مالک پر اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر جتنا زیادہ ہوگا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کا فائدہ اتنا زیادہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، آج ہمارے اندر توکل نہیں ہے، آج ہمارے اندر یقین نہیں ہے۔ جو لوگ کوئی اذکار یا بیماریوں، امراض، مصیبتوں، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی ذکر کرتے بھی ہیں نا، تو بس ایسے ہی سرسری سا روٹین کے ساتھ مطلب کی بات کہ بس اس سے نکلوں۔ اللہ نے سچ کہا نا قرآن پاک میں کہ جب اللہ نکال دیتا ہے نا نَآ بِجَانِبِ، تو بندہ پہلو بچا کے نکل جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں جانتا ہی نہیں ہے۔ مطلب ہوا نا پھر۔ اور جب مصیبت میں پھنسا فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے کہ اس مصیبت سے کسی طرح نکلوں۔ تو میرے عزیزو، ان باتوں کو ہم سب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو شر والی چیزوں میں سے ایک بہت خوفناک چیز ہے نظر بد، جس کا ہم اپنے خطبات جمعہ میں ذکر کر رہے ہیں۔ نظر بد یہ بالکل برحق ہے، اس کا انکار قرآن و سنت کا انکار ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جی ہمارا تو ان چیزوں پر یقین ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قرآن اور حدیث پر یقین نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ باتیں ساری بتائی ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی ٹھیک ہے نظر لگ تو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس کا علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یا بعض لوگ غیر شرعی کاموں کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری باتیں قرآن و سنت میں اور ائمہ، محدثین اور سلف رحمہم اللہ اجمعین کے اقوال میں ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہیں۔ نظر بد برحق ہے، کس طرح سے اپنا اثر کرتی ہے گزشتہ خطبے میں کچھ آپ سن چکے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں چند ایسی باتیں اور احادیث جن میں پتہ چلے گا کہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نظر بد کا دم کیا جائے اور علاج کیا جائے۔ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی فرماتی ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترقى من العین
فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا یا آپ نے عمومی حکم ارشاد فرمایا. حکم کیا تھا؟ ان یسترقى من العین، نظر بد کا دم کیا جائے. اور میں ایک دو دم اس سے پہلے بتا چکا ہوں. انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو میں حسد کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے، پھر آپ کو میں علاج کی وہ مسنون دعائیں اور قرآنی آیات بتاؤں گا جو اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ نظر بد سے بچ سکتے ہیں، اور اگر نظر بد نہ لگی ہو پھر تو محفوظ ہی محفوظ، اگر لگ چکی ہو پھر بھی انشاءاللہ اس سے نکل سکتے ہیں. آئیے پہلی بات آج کی اس گفتگو کے اندر پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے حکم دیا ان یسترقى من العین، کہ نظر بد سے دم کیا جائے. خود کو دم کر لے، اگلا بندہ ہے اس کو کر لے. جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا جبریل امین علیہ السلام حدیث میں ملتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دم کیا کرتے. اذا اشتکا رسول اللہ، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بیمار ہوئے نا، آسمان سے جبریل امین نے آ کر اللہ کے رسول کو دم کیا ہے، اور وہ انہی چیزوں کا ذکر اس میں ہوتا تھا. اس کے بعد سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی سماعت کیجئے. اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے بھی احادیث بیان کی ہیں. ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العائن. دوسرا علاج، پہلا کیا آ گیا؟ دم کرنا. دوسرا علاج کیا ہے؟ نظر لگانے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے فَيَتَوَضَّأَ، اس بات کا کہ وہ وضو کرے. آپ حکم ارشاد فرماتے، جس کا پتہ ہوتا کہ اس کی نظر لگی ہے تو آپ علیہ السلام اس کو حکم ارشاد فرماتے کہ وضو کر. وہ وضو کرتا، فَيَغْتَسِلُ مِنْهُ المعین، تو آپ علیہ السلام حکم فرماتے جس کو نظر لگی ہے وہ اس پانی سے غسل کر لے. اور وہ اس پانی سے غسل کرتا. اللہ ذوالجلال والاکرام اس طرح اس کو کر دیتا جیسے اس کو کوئی تکلیف اور بیماری زندگی میں آئی کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسا خوبصورت علاج رکھا ہے. اب آپ ذرا اسی کے تناظر میں ایک واقعہ سماعت کیجئے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے والد محترم کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو موطا امام مالک میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں. والد محترم کا نام ہے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اغتسل ابی سہل بن حنیف، میرے ابا جان سہل بن حنیف غسل کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور پہنچے بالخرار، خرار جگہ پر، مدینہ سے تھوڑا سا باہر. پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، اب بھی دیہات میں ہوتا ہے، گھر میں غسل کا نہانے کا بندوبست نہیں ہوتا، باہر کوئی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جا کر لوگ نہاتے ہیں. تو اب یہ غسل کرنے کے لیے گئے نا، تو ایک حدیث میں آتا ہے اتفاق سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر کو گئے. آپ کا ادھر سے گزر ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. لیجئے سہل بن حنیف جب وہاں پہنچے اس مقام پر، فَنَزَعَ جُبَّةً، انہوں نے اپنا جبہ جو اوپر پہنا ہوا تھا اور جس سے جسم ڈھکا ہوا تھا وہ انہوں نے اتار کر رکھ دیا. کانت علی، وہ انہوں نے پہن رکھا تھا. اب جناب وہاں پر ان کے اس ننگے بدن پر ایک اور صحابی ہے، ان کی نظر پڑ گئی. اور وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں یہ بھی، ان کی سہل پر نظر پڑ گئی. لیجئے نظر پڑنے کی دیر تھی. وَكَانَ سَهْلٌ شَدِيدَ الْبَيَاضِ حَسَنَ الْجِلْدِ، جو سہل تھے نا نہانے کے لیے جنہوں نے جبہ اتارا تھا بڑے ہی خوبصورت تھے، سفید رنگ اور چمڑی جلد بھی بڑی خوبصورت. فقال عامر،
لیجئے عامر نے دیکھا اور زبان سے بس اتنا نکلا، ما رأیتک الیوم ولا جلد مخبأۃ عذراء، آج تک میں نے تو کسی پردے میں لپٹ کے بیٹھنے والی کمواری لڑکی کا جسم بھی ایسا نہیں دیکھا۔ اتنا خوبصورت جسم، اتنا پیارا جسم، بس یہ زبان سے نکلا۔ فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانًا، جناب سہل بن حنیف وہیں پر غش کھا کے گر پڑے۔ آپ دیکھیے زبان سے الفاظ اور آنکھوں کا تیر چلا۔ پچھلے جمعے آپ نے سنا ہے، آنکھوں میں سے ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو اپنا کام دکھاتی ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں، بعض سانپ ایسے زہریلے ہوتے ہیں، ان کو صرف بندہ دیکھ ہی لینا تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے عورت جو امید سے ہوتی ہے اس کا حمل گر جاتا ہے۔ ایسے زہریلے سانپ ہوتے ہیں۔ نظر بھی بالکل زہریلے سانپوں کی طرح کام کرتی ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، زمانہ اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نظر کس کو لگ رہی ہے؟ کس کو لگ رہی ہے؟ صحابی رسول کو۔ اور کس کی لگ رہی ہے؟ صحابی رسول کی۔ پھر نظر لگنا، نظر بد کا ہونا حق ہوا کہ نہ؟ اس لیے میرے عزیزوں، یہ نہ سمجھو کہ اچھے کی نظر نہیں، اچھے کی بھی لگ جاتی ہے۔ آئیے اگلی بات سنیے۔ وَاشْتَدَّ بُعْكَ، آہستہ آہستہ ان کی بے ہوشی، یہ مرض، یہ بیماری غشی بڑھتی چلی گئی۔ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِبُعْكِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اطلاع دی گئی، اللہ کے نبی جی یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ سہل تو بالکل اس وقت گرا پڑا ہے، اٹھا ہی نہیں جا رہا، اور یہاں تک صورتحال ہے فقیل لہ ما یرفع رأسا، وہ تو بیچارہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا پا رہا، زبان بات نہیں کر رہی، جسم حرکت میں نہیں آ رہا۔ لیجئے فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تتہمون لہ احدا، کیا تم اس کے لیے کسی پر کوئی گمان کرتے ہو، کسی کے بارے میں سوچتے ہو کہ اس کو کسی کی نظر لگی ہوگی؟ تم کسی پر الزام لگاتے ہو؟ کوئی ہے تمہارے ذہن میں؟ قالو، لوگوں نے کہا جی عامر بن ربیعہ، جی بالکل عامر بن ربیعہ ہے، اس نے دیکھا بھی اور اس نے اپنی زبان سے جملے بھی کہے ہیں، جی تو ہمیں یقین ہے وہ عامر بن ربیعہ ہی ہے۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے عامر بن ربیعہ کو طلب کر لیا، ادھر آؤ بھئی عامر بن ربیعہ، بلاؤ عامر بن ربیعہ کو۔ لیجیے عامر بن ربیعہ آئے نا، حدیث کے الفاظ اب سنیے گا۔ فتغید علیہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی عامر بن ربیعہ جن کی نظر لگی تھی ان پر سخت غصے میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اس کے بس کی بات نہیں، آپ نے کوئی اور بات نہیں کی۔ پہلا جملہ کیا ہے اس معاملے میں؟ طلبی ہوئی ان کی، وہ آ گئے۔ فتغید علیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام غیظ، غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ فقال، غصے میں آ کر فرمایا، الا ما یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کیوں کر دینا چاہتا ہے؟ کیا پڑی ہے کہ تم اپنے بھائی کو قتل ہی کر دو؟ حدیث کے اس جملے سے نوٹ کیجئے، نظر بد اتنی خوفناک چیز ہے کہ جس کو لگ جائے بعض اوقات وہ بندہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، الا ما یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے؟ الا برکتا، اوے عامر جب تو نے دیکھا تھا تو تو اپنے بھائی کو برکت کی دعا ہی دے دیتا۔ اس حدیث میں یہ علاج ہے، اپنی نظر اگر خطرہ ہونا لگنے کا، ماں کو خطرہ ہے بچے کو نظر نہ لگ جائے، باپ کو خطرہ ہے نظر نہ لگ جائے کسی اور کے متعلق، تو کیا کرنا چاہیے؟ برکت کی دعا دے دیں، برکت کی دعا دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں ان کو،
الا برکتا، عامر تو نے اپنے بھائی کو خیر و برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ تو نے ایسے جملے کیوں کہے؟ ان جملوں کی بجائے تو برکت کے کلمات کہہ دیتا، اللہ میرے اس بھائی کو یہ جسم مبارک کرے، اللہ میرے بھائی کو یہ نعمت مبارک کرے، ماشاءاللہ اس پر تو اللہ کا بڑا انعام ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، جیسے سورۃ الکہف میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں گے ہم۔ بھائیوں کا باغ ہے، ایک بھائی بڑے غرور میں، تکبر میں، فخر میں جاتا ہے اور باغ اللہ ذوالجلال والاکرام سارے کا سارا جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ بھائی کو پتا چلتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بھائی کاش تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا، اللہ کے علاوہ تو دنیا میں کوئی طاقت قوت ہے ہی نہیں جو نعمت دے سکے اور آئی ہوئی مصیبت کو ٹال سکے۔ یہ ہے ہدایت، یہ ہے رہنمائی، کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں، یہ چیزیں ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں۔ تو آپ نے یہ پوچھا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتسل اللہ، چل عامر اب سہل کے لیے غسل کر، غسل کر، اور غسل کر کے اپنے غسل کا پانی اس کو دے۔ فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر عامر نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنا چہرہ دھویا، اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، اپنے دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھوئے، اس کے بعد اپنے دونوں گھٹنے دھوئے، اور اسی طرح سے اپنے پاؤں کی انگلیاں دھوئیں، اور اسی طرح سے اپنی تہبند کے اندر والا حصہ زیر ناف وہ دھویا، اور سارا پانی ایک ٹب میں جمع کیا۔ ثم صب علیہ من ورائہ، پھر سہل رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر ان پر وہ پانی ڈال دیا گیا۔ فبرأ سہل من ساعتہ، جیسے ہی وہ پانی پڑا ان پر، سہل رضی اللہ عنہ اٹھ کر اسی وقت کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے نظر بد دور کر دی۔ اس واقعہ میں اور اس مفصل حدیث میں آپ غور کیجئے، نظر بد کا لگ جانا، پھر اگر نظر بد لگ جائے تو علاج کیا ہے؟ جس کی نظر لگی ہو وہ اس انداز میں غسل کرے، چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، کوہنیوں تک بازو دھوئیں، اپنے گھٹنے دھوئیں، اور اپنے پاؤں کی انگلیاں دھوئیں، اور اپنے ازار، تہبند، شلوار، اس کے نیچے والا حصہ داخلت ازاری، اندر والا حصہ اس کو دھوئیں، سارا پانی ایک ٹب میں جمع کریں، اور جس کو نظر لگی اس کے اوپر سے پانی پھینک دیں، اللہ اس کو شفا یاب کر دے گا۔ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی اعظم گزرے ہیں، علمی دنیا میں ان کا نام ہے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے ریاض، سعودی عرب کا شہر ہے، اس کی ایک نواحی بستی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، دیہاتی آدمی، اس کی بکریاں تھی ریوڑ بڑی مقدار میں، اس کا بیٹا اور وہ چرا رہے تھے۔ اس آدمی کو کوئی کام پڑا، وہ بیچارہ کام سے چلا گیا، پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے نظر لگائی، ساری بکریاں ادھر ہی مر گئیں۔ واپس آیا تھوڑی دیر بعد، بیٹا بیٹھا رو رہا ہے، اس نے کہا یہ کیا بنا؟ اس کی بھی زندگی بھر کی پونجی اور کمائی سب گئی، اب وہ بھی بڑا پریشان، یہ کیا ہوا؟ بیٹے نے بتایا ابا جی ایک آدمی آیا تھا، اس کی نظر لگی، جانتے ہو کون تھا؟ ہاں ابا جی جانتا ہوں، وہ فلاں کوٹھی اور بنگلے والا بندہ جس نے ابھی ابھی اپنی کوٹھی بنائی ہے اور ہمارا مال اس سے برداشت نہیں ہوا۔ لو جی وہ بندہ، وہ بابا ریوڑ کا مالک، جس کا ریوڑ تباہ ہو چکا ہے، بکریوں کا مالک، وہ چلا گیا۔ جا کے جب دیکھا نا تو اتفاق سے وہ آدمی جس نے نظر لگائی تھی، شیخ فرماتے ہیں وہ گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا میں نے تجھے نظر لگانی ہے، جیسی نظر تیری خوفناک ہے نا میری بھی ویسی خوفناک ہے، یا تو اب تو اور تیرا مکان جائے گا، تجھ پہ پڑے گی میری نظر یا تیرے مکان پہ۔ اس نے کہا اللہ کا واسطہ مجھے نیچے آ لینے دے۔ جیسے وہ نیچے آیا نا، ابھی وہ گھر کے دروازے سے باہر نکلا ہی ہے، وہ سارے کا سارا مکان زمین بوس ہو گیا۔
نظر بد ایسی خوفناک چیز ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بھی ایک واقعہ ذکر کیا ہے. ابو عبداللہ نامی ایک شخص، زاد المعاد میں یہ واقعہ موجود ہے، وہ نکلا جہاد کے سفر پر یا حج کے سفر پر، اور اس نے اس مقصد کے لیے بڑی بہترین اونٹنی تیار کی، بڑی خوبصورت، اور بڑی اس پر محنت کی، بڑا اس کو پالا پوسا. نظروں میں آتی تھی یار اس کی جو سواری بڑی زبردست ہے. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، کسی کے پاس اچھی سواری ہو، حسد کرنے والوں کو برداشت نہیں ہوتا. اچھا کو مکان بنا لے، برداشت نہیں ہوتا. آج کے جمعے سے یہ سبق حاصل کریں، کسی کے پاس بھی نعمت دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ برکت کی دعا دینی ہے. کیا کرنا ہے؟ برکت کی دعا دینی ہے. جلنا نہیں، حسد نہیں کرنا. حسد کرنے والا انشاءاللہ اگلے جمعے بتاؤں گا کیا کیا اس کی قباحتیں ہیں. حسد کرنے والا اس سے نہیں جل رہا ہوتا، اللہ سے جل رہا ہوتا ہے. اللہ تو نے اس کو کیوں دے دیا ہے؟ اسی لیے اس کے بارے میں وہ نعمت کا ناشکرا ہوتا ہے. اگر آپ خیر و برکت کی دعا کر دیں، اللہ اس کو بھی مبارک فرما، اللہ مجھے بھی عطا کر. سبحان اللہ. کیا پتہ وہی قبولیت کا وقت ہو، آپ کو بھی وہ نعمت مل جائے. یہ نہیں ہے مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہیں میں نے رہنے دینی ہے. گھٹیا اس قسم کی سوچیں. تو آؤ دیکھیے، انہوں نے بڑی خوبصورت وہ تیار کی سواری. سفر شروع ہو گیا. اب لوگوں نے کہا یہ فلاں بندہ ہے ابو عبداللہ، اس سے بچ کے رہنا، اونٹنی کو بھی بچا کے رکھنا، اس کی نظر لگ گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس نے کہا اللہ کے فضل سے یہ میرا اور میری اونٹنی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. دیکھو جن کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، دیکھو جو اللہ کے فضل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دیکھیے جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کی نظر بڑی تباہ کن ہے لیکن یہ انشاءاللہ میرا اور میری اونٹنی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ سفر ہو رہا ہے، وہ بندہ اب تاک میں ہے، سواری بڑی اچھی ہے، پورے قافلے میں سب سے اچھی سواری ابو عبداللہ کی ہے. پیچھے لگ پڑا جناب. ایک موقع اس نے اس کو مل ہی گیا، پا لیا اس نے موقع. ابو عبداللہ کسی کام سے، حاجت ضروریہ سے ذرا سائیڈ پہ گیا، پیچھے اونٹنی تھی، وہ بدبخت آیا، اس نے نظر لگائی، اور نظر لگانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اونٹنی اسی وقت گر پڑی. ابو عبداللہ واپس آئے، لوگوں نے کہا تھا نا تجھے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، مجھے بتاؤ وہ نظر لگانے والا کدھر ہے، مجھے بتاؤ وہ کدھر نظر لگانے والا. انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ پہ چلا گیا ہے. لو جی ابو عبداللہ پیچھے ہی چلے گئے اور جا کے اس کو نصیحت کی، اللہ کے بندے تجھے کہا تھا، لیکن میرا یہ بھی یقین ہے میرا اللہ ذوالجلال والاکرام نہ میرا نقصان ہونے دے گا نہ میری اونٹنی کا. اذکار ہم کرتے ہیں، صبح و شام کا ذکر ہم کرتے ہیں، اللہ سے تعلق ہمارا ہے، تو ایسی چیزیں انشاءاللہ نقصان نہیں کر سکتی. لیجیے انہوں نے ایک دعا پڑھی. دعا کیا پڑھی؟ بسم اللہ حبس حابس، بسم اللہ حبس حابس وحجر یابس وشہاب قابس فرجع البصر الیہ او الى احب الناس الیہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قرآن پاک کی 2 آیات اور اس سے پہلے چند جملے. اللہ کا نام، میں اللہ کا نام لیتا ہوں. اللہ وہ ہے جو جس کو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے روک دے. اللہ وہ ہے جو پتھروں کے اندر سے پانی کے چشمے جاری کر دے. یہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کا کنٹرول چلتا ہے. اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، اس نے جو نظر میری اونٹنی کو لگائی ہے یا اس پر لوٹا دے یا اس کے پسندیدہ کسی شخص پر لوٹا دے. پھر قرآن کی آیت فرجع البصر هل ترى من فطور، رب کے بنائے ہوئے جہان میں ذرا نظر دوڑاؤ، کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ نظر دوڑانے والا بار بار نظر دوڑائے گا. یہ نظر اور طرح کی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. یہ کرو، آسمان میں زمین میں نظر دوڑاؤ، دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں. تمہاری نظریں تمہاری طرف تھک کر واپس پلٹ آئیں گی، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. بس یہ دعا پڑھنے کی دیر تھی، اونٹنی ٹھیک ہو گئی اور وہ بندہ ادھر ہی گرا اور تڑپتا ہوا وہیں پر جان اس نے دے دی. تو یہ معاملات ہیں میرے عزیزوں نظر بد کے.
اب ہمارے ان خطبات جمعہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کر دی ہے، نظر بد بالکل برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائیاں موجود ہیں، قرآن پاک میں دلائل موجود ہیں، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں رکھیے، سورۃ القلم کی آخری آیات ذہن میں رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چند ایک علاج ہمارے سامنے حدیث کی روشنی میں آئے ہیں، ان کو اپنائیے۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے اور اس سے متعلق جادو جنات ان چیزوں سے متعلق ہے، اور وہ بنیاد بنتی ہے ہر چیز کی، وہ ہے حسد، انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے اگلے جمعے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد۔ ایک ہمارے پڑوس میں رہنے والے شیخ ڈاکٹر ناصر علی صاحب آؤٹ آف کنٹری تھے، وہ رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سے ایک اور ہمارے بزرگ اتوار کو ظہیر احمد صدیقی صاحب جو سیون میں رہتے تھے، ماشاءاللہ بعض جگہوں پر انہوں نے اپنی پراپرٹی بھی مساجد کے لیے وقف کی، وہ بھی قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ ان کے لیے اور دیگر تمام فوت شدگان کے لیے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس بھائی کا کہنا تھا کہ یہ چونکہ آؤٹ آف کنٹری تھے تو تدفین وغیرہ کے مراحل تو ہوئے، جنازے کا نہیں ہو سکا۔ ظہیر صدیقی صاحب بھی رحمہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں، لیکن بعض مصروفیات کی وجہ سے میں جنازے میں نہیں پہنچ سکا، تو انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد ہم ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم آمنا فی وطننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں امن کی زندگی نصیب فرما، افراتفری سے، فتنے فساد سے، معاشی معاشرتی تنگیوں سے محفوظ فرما، ہمارے رہبروں کو، رہنماؤں کو، ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو حاکم مسلط نہ کرنا جو ہمارے معاملے میں تیرا خوف ہی نہ رکھتے ہوں۔ اے اللہ اسلام کو عزتیں عطا فرما، مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو تیری مخلوق پر ظلم ڈھاتے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کے شر سے یا اللہ اپنی مخلوق کو محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔